سب سے پہلے جس نے اخوت کو توڑا ہے وہ بنو امیہ ہیں، اور ان میں بالخصوص بنو امیہ کے پہلے تاجدار معاویہ بن ابی سفیان ہیں۔ کسی بھی اخوت کا کبھی کوئی لحاظ نہیں رکھا، جو اخوت ایمانی تھی اس کا کبھی کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ شاہی دربار کے اندر غیر مسلموں کا زیادہ رش رہتا تھا، ان کو تکریم بھی ملتی تھی، تعظیم بھی ملتی تھی، اور وظائف بھی ملتے تھے، اور کلیدی اسامیوں پر بھی وہی لوگ تھے۔ جبکہ اصحاب رسول اللہ رضوان اگر کسی غرض سے کسی حوالے سے گئے بھی ہیں تو ان کو دھتکار دیا گیا ہے۔ یہ ہے اموی بادشاہوں کے دربار میں اصحاب رسول کی تکریم۔ لیکن میں ان فتویٰ باز ملاؤں سے پوچھتا ہوں کہ آج اگر کسی صحابی کی فروغ گزاشت پر کوئی بات کرتا ہے تو اس پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ یہ گستاخی صحابہ ہو گیا ہے۔ کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ ایک یہودی کو اہمیت دی جا رہی ہے، اس کے مد مقابل صحابی رسول جو مقتدر شخصیات میں شامل ہے اس کو دھتکارا جا رہا ہے؟ تو اموی دین کے اندر کوئی ایک ایسی دینی قدر نہیں جو ان کے اندر موجود ہو، ان کے رویوں کے اندر، سمجھ آ گئی؟ لیکن ہمارے ہاں یہ راہ و رسم ہے ملائیت کا اور ملائزم کا کہ ان کے تمام سفاکانہ رویوں کو بھی انہوں نے ثواب کا درجہ دے دیا ہے، خواہ وہ قتل عام کریں، خواہ وہ مغلظات بکیں، نبوت کے ممبروں پر چڑھ کر نبوت کو ہی گالیاں دیں، توہین کریں، وہ سب کچھ ان کے لیے وہ برداشت ہے، ان کی طرف سے ہو تو وہ برداشت ہے، کوئی شرعی مواخذہ نہیں، کوئی شرعی مواخذہ نہیں۔ شریعت کو اگر ہوش آتا ہے تو صرف اس بات پر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کائنات کا کوئی بھی ہو، سنی ہو یا شیعہ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی صحابی کی فروغ گزاشت پر وہ تحفظات کا اظہار کرتا ہے تو فوراً اس پر گستاخی صحابہ کا لیبل لگا لیا جاتا ہے۔ آج بھی یہ بڑا شور شرابہ ہے کہ فلاں گستاخی صحابہ ہے، فلاں گستاخی صحابہ ہے۔ ہماری کتابیں بری ہوئی ہیں، علم کلام کی کتابیں بری ہوئی ہیں، تاریخ کی کتابیں بری ہوئی ہیں، سیرت کی کتابیں بری ہوئی ہیں، اور ماہرین فن علم کلام کی کتابیں بری ہوئی ہیں کہ لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ بھائی بالکل ٹھیک ہے، عام مسلمان کو گالی دینا بھی حرام ہے، تو جس نے خود رسول کو گالیاں دی ہیں بالواسطہ، کیا خیال ہے اس پر کوئی باب نہیں قائم کیا گیا؟ یہ ملائزم کا تراشا ہوا تصور دین ہے۔ خدائے ذوالجلال کا جو تصور دین ہے وہ کچھ اور ہے۔ خدا جن پر خدا ہو کر درود پڑتا ہے، یہ اموی انہی پر گالیوں کی غلاظت اور لعنتوں کی غلاظت پھینکتے رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمارے ملا کہ جناب یہ بڑے پارسا تھے، بڑے نیک تھے، بڑے حلیم تھے، بڑا فلاں تھا، بڑا فلاں تھا۔ کیا یہی علم ہے کہ رسول کو بالواسطہ گالیاں نکالی جائیں اور لعنت کی جائے، رسول کے ممبر پر چڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم؟ اور اموی دین بیت المال کتنا کہاں گیا ہے، کیسے کیسے ہضم کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس کو بطور رشوت استعمال کیا گیا ہے۔ شرع رسول کے اندر، دین محمدی کے اندر، دین نبوی کے اندر رشوت لینا دینا حرام ہے، لینے والا بھی جہنمی اور دینے والا بھی جہنمی۔ لیکن جو اللہ کی امانت تھی اور مسلمانوں کی امانت تھی بیت المال، اس سے لاکھوں روپیہ نکال کر اس زمانے میں بطور رشوت دیا گیا ہے اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ بنوانے کے لیے۔ یہ ہے اموی دین۔ تعجب اس بات پر ہے ملا اعظم اس کو بھی ہضم کر گیا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ایسی، پھر بھی اجتہاد ہے۔ شرمناک ہے ملا کا یہ رویہ۔ اس سے بڑا دین کے ساتھ دھوکہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے کہ دینی قدروں کو پامال کرنے والا واجب الاحترام ہے، اور دین کی حرمتوں کو بحال کرنے والا اور دین کی حرمتوں کے سائے میں چلنے والا وہ گنہگار ہے۔ حضرت مقداد بن مادی کارب سے پوچھو کہ انہوں نے معاویہ کے سامنے کیا کچھ بیان کیا جو اس کے گھریلو حالات تھے اور جو کچھ وہ استعمال کر رہا تھا جو شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف۔ ٹھیک، تو بقائے دین الہی کا جو تسلسل ہے یہ نبوی دین کے تصور میں ہے، اور دین کی ہر بنیاد کے مد مقابل لا دینیت کی بنیاد جو ہے وہ ملک عزوز والوں نے رکھی ہے۔ شراب کو اللہ نے حرام کیا، اموی دین والے شراب پیتے رہے، حلال سمجھتے رہے۔ جوئے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرام کیا، جناب والا سود کو حرام کیا، رشوت کو حرام کیا، کساد بداری کو حرام کیا، چوری کو، یعنی جتنے بھی جرائم تھے جو انسانی معاشرے کو غیر مستحکم کرنے والے تھے ان کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہے نبوی دین، اور اموی شریعت نے ہر ایک کو شیر مادر کا سمجھ کر جناب والا استعمال کیا ہے۔ تو کوئی ایسی قدر بتا دیں جس قدر کے اندر نبوی دین کے مد مقابل جو اموی دین آیا ہے اس کے اندر کوئی اخلاقی لیاقت ہو، کوئی دینی حرمت ہو، کوئی انسانی تقدس و شرافت ہو۔ جتنی انسانیت کی بالخصوص صحابہ کی توہین اموی دور کے اندر ہوئی ہے اتنی کسی دور میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اور الزام لگاتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ فلاں گستاخ صحابہ ہے۔ ذرا اپنی تاریخ تو پڑھو مولویو، اپنی گریبان میں جاکو کہاں کھڑے ہو۔ تو پھر ان لوگوں کو تم قرآن کے معنی اور محل قرار دیتے ہو، اور یہ بڑا ڈرامہ رچاتے ہیں کہ جناب والا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا معنی قرار دیتے ہیں۔ او بھائی، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کس کے لیے ہے؟ آج میں نشاندہی کر رہا ہوں آپ کو،
ڈرامہ کرتے ہو لوگوں کے سامنے، ہاں جی، اور قرآن کی تحریف کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ ترغیب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس کی؟ انفاق فی سبیل اللہ کی۔ کچھ لوگ سستی کرتے تھے، ان کو ترغیب دی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تم صاحب ایمان نہیں ہو؟ تو صاحب ایمان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں خرچ کرتے؟ جو کچھ میں نے دیا ہے اس کا مالک حقیقی تو میں ہوں، تمہارے پاس تو امانت ہے، تو تم اس میں سے خرچ کرو۔ یہ ہے ترغیب۔ اور پھر اس ترغیب میں اللہ نے درجہ بندی فرما دی، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے وہ شخص برابر ہو جائے اس شخص کے جس نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑا؟ اس کا درجہ اعظم ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اس کے بعد قتال کیا، یعنی جہاد کیا اور انفاق کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو بہرحال فتح مکہ یا فتح حدیبیہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور قتال اور جہاد کرنے والے اور بعد میں کرنے والے برابر نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان دونوں طبقات کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا نظم نص۔ اب قتال اور انفاق ہی درجے کی عظمت اور وعدہ جنت پر مشتمل ہے، سمجھا کہ وعدہ جنت اس پر مشتمل ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں میرے بریلوی حضرات کہ آپ کے ننہال نے انفاق کتنا کیا ہے؟ کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ ابو سفیان نے ایک پھوٹی کوڑی، ایک ٹکا، جسے چوانی کہہ لو، دوانی، ٹیڈی پیسہ کہہ لو، کوئی بندہ کائنات کا ثابت کر سکتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر ان کی طرف سے ایک ٹیڈی پیسہ آیا ہو؟ نہیں کر سکتا۔ اچھا، رہا قتال کا معاملہ، تو حنین کے موقع پر وہ پہلے قتال میں شریک ہوئے اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ کیسے شریک ہوئے۔ لوگ تیر کھا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، لہو بہا رہے ہیں، تلواریں لڑ رہی ہیں، اور یہ صفوان بن امیہ، ابو سفیان، یزید بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان، یہ چاروں عظمتیں ایک ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پسپائی کیسے ہوتی ہے۔ یہ ہے ان کا قتال۔ اور ظالم مولویوں، ایسے لوگوں کو تم قرآن کی آیت کا معنی اور محل قرار دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ ہے ان کا قتال۔ اور پھر گنتری کرتے ہیں کہ فلاں جنگ میں شریک ہوئے، کیا شریک ہوئے؟ خاک شریک ہوئے۔ چلے آئیے، اس کے بعد پھر تبوک کا موقع آتا ہے، تو تبوک میں کون سا قتال ہوا ہے؟ اور اس قتال میں بھی اگر تم شریک کرتے ہو بنو امیہ کو، تو پھر وہ چیزیں ساری سامنے آئیں گی کہ کتنا قتال کیا ہے، کہاں کیا ہے، سمجھا گی؟ اور وہ پھوڑا نشاندہی کر رہا ہے کہ ایسا لوگ جو تھے وہ کیسے تھے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ بہرحال قتال کیا ہے بنو امیہ نے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ کہاں کیا ہے، کن کے ساتھ کیا ہے؟ سب سے پہلے بنو امیہ نے، معاویہ نے جس کے خلاف تلوار اٹھائی ہے وہ مسلمان ہیں۔ اسلام کے خلاف تو ان کا قتال ثابت ہے، اسلام کی حمایت میں کوئی قتال ثابت کرو۔ اسلام کی مخالفت میں فریق بن کر مد مقابل آ کر الہی نظام کے ساتھ ٹکرایا اور خلافت کو ختم کر کے ملک عزوز کی بنیاد رکھی، اور اس پر یعنی قیام حکومت کے لیے اس نے 70,000 سے زائد لوگ قتل کیے، اور اس میں سے اصحاب بیت الرضوان والے بھی تھے، بدر والے بھی تھے۔ تو صحابی کی بارگاہ میں ادنا سا سخت لفظ بولنا اگر میرے بریلوی علماء کے نزدیک جرم ہے، تو صحابی کو قتل کرنا کون سی عظمت ہے؟ کتنے اصحاب قتل کیے ہیں محض اقتدار کے لیے۔ آئیے پھر اس ظلم اور بربریت کے بعد جس وقت کرسی پر آئے حضرت جی، تو پھر 30-35 ہزار لوگ پھر قتل کیے، پھر بھی اصحاب ہی قتل کیے اصحاب پر، یعنی اصحاب کا سب سے بڑا دشمن معاویہ ہے، اور اس بنیاد پر قتل کیا جا رہا ہے اصحاب رسول کو کہ جناب اللہ وہ علی پر لعنت نہیں کرتے۔ کتنے لوگ قتل کیے ہیں، اور ان کے کمانڈروں نے، مصعب بن ابی عطاط نے کتنے کچھ قتل کیے ہیں۔ تو پھر وہ کون سا قتال ہے جو فی سبیل اللہ کیا گیا ہے؟ ہاں، اسلام کی مخالفت میں اس مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا ہے، کافروں کے ساتھ کوئی قتال نہیں کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب والا وہ فلاں جنگ میں گئے، اسپین میں گئے، جناب والا ادھر گیا، یہ فلاں ہوا، تو وہ اسلام کے لیے کیسا تھا؟ اس کے پیچھے نبوی 23 سال کی جدوجہد تھی، پھر اصحاب رسول علیہم الرضوان کی ریاستیں موجود تھیں، اسلام کی دھاک تو بیٹھ چکی تھی پوری کائنات کے اندر، تو کوئی بندہ مزاحمت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر اگر کسی علاقے کو فتح کر لیا ہے اپنی ملک کی توسیع کے لیے، تو پھر یہ کون سا جہاد ہے، یہ کون سا قتال ہے؟ بڑی عجب بات ہے کہ مطلب قرآن کریم کی آیت کے اندر ان لوگوں کو شامل کر لیا ہے جن کا کردار وہ نہیں بنتا، جن کرداروں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ کا تصور دیا ہے۔ اور اللہ کے بندو کچھ تو سوچو، وہ ٹائٹل کی کیوں دیتے ہو
جو کردار انہوں نے ادا نہیں کیا، جو کردار ادا کیا وہ دو ضرور ہم اس کو مانیں گے، وہ کردار تو ثابت کرو، پہلے بنو امیہ کا انفاق ثابت کرو اور وہ قتال جو فی سبیل اللہ ہے وہ ثابت کرو، تو پھر ہم بھی ماننے والے ہیں ہم تو بحمد اللہ تعالیٰ۔ ہاں، پہلا قتال جو ہے، پہلا جہاد جو ہے انہوں نے اللہ کے دین کی مخالفت میں کیا ہے، مد مقابل آ کر کیا اور فریق بن کر کیا ہے۔ تو مجھے بتایا جائے کہ اتنے مسلمانوں اور اتنے اصحاب کی توہین کرنے والا کون ہے؟ اب کوئی نہیں بولے گا، سب کہیں گے کہ اس پہ بھی اسے ایک ثواب مل رہا ہے۔ یہی ملا ازم کا کمینہ پن ہے اور دین دشمنی ہے۔ میں یہ الفاظ اس لیے نہیں بول رہا کہ مجھے کسی سے کوئی لگاؤ ہے یا کسی سے میرا کوئی تعلق ہے، ایسا نہیں۔ ایک طالب علم ہوں اور تحقیق کا طالب علم ہوں اور اہل سنت ہوں، میں اہل سنت ہی کا مطالعہ پیش کرتا ہوں۔ میں کسی دوسرے مسلک مذہب سے متعلق نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی کسی کو پڑھا ہے۔ میں جو پیش کر رہا ہوں اہل سنت ہی کا مطالعہ پیش کر رہا ہوں اور علماء اکابر اور محقق علماء اہل سنت کا مطالعہ پیش کر رہا ہوں۔ میری ذاتی نہ رائے نہ حیثیت، میں کون ہوتا ہوں؟ میں وہ پیش کر رہا ہوں جو قرآن کے سینے میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے سینے میں ہے، اور وہ اصحاب رسول اللہ رضوان جنہوں نے عینی شہادتیں دی ہیں ان کی روشنی میں یہ چیزیں میں پیش کر رہا ہوں، اور جنہوں نے معاویہ کے رویوں سے نفرت کر کے ان سے بولنا اور کٹ آف ہو کے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا تھا، میں ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے فرامین کی روشنی میں اہل سنت کے مصادر سے پیش کر رہا ہوں۔ مجھے کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سارا دین بنو امیہ پر آ کر رکا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی دین کسی مولوی کو نظر نہیں آتا، اصحاب رسول کا ایثار نظر نہیں آتا اور اہل بیت علیہ رضوان کا ایثار نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اب آئیے خدا ذوالجلال نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے ان لوگوں کو۔ یہ جو مہاجرین آئے تھے ان کو جس وقت انصار نے اپنی محبت کا اظہار کر کے ان کی زندگی کو بحال کیا تھا، تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے حبیب یہ شدید حاجت مند ہیں، یہ انصار اپنی ضرورتیں، اپنی ذاتی ضرورتوں میں شدید غرض مند ہیں، حاجت مند ہیں، پر جس وقت ان کے سامنے ان کے بھائی مہاجر آئے ہیں تو انہوں نے ایثار کر کے اپنی ذات پر ترجیح دے دی ہے کہ ان کو، مہاجرین کو۔ یہ ہے دین اور نبوی دین اور الہی دین اور ایثار اور وفا کی حرمت کا دین۔ اور وہاں کیا ہے؟ صرف مال کماؤ۔ بھائی جس وقت غنیمت کا مال آتا ہے تو اس میں جو شرعی اصول ہے اس کے مطابق اس کی تقسیم ہوتی ہے، اور بادشاہ سلامت کہتے ہیں نہیں، میرے مطابق ہو جو میں کہتا ہوں، اس سے سونا جو ہے الگ کر کے میرے بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، اور وہ جو گھاس پھوس ہے وہ باقی لوگ لے جائیں، کو خدا کا خوف کرو۔ یہ انصاف ہے، یہ نبوی دین ہے، یہ نبوی تعلیمات سے متعلق ہیں یہ چیزیں۔ تو قرآن رویوں پر گفتگو کرتا ہے، شخصیات پر نہیں کرتا۔ آپ بنو امیہ کے رویے قرآن پر پیش کر دیں، اگر قرآن ان رویوں کی تائید کرتا ہے تو میں آپ کی جوتیاں اپنے دانتوں سے اٹھاؤں گا اور تکریم کروں گا، اور اگر یہ بات نہیں، قرآن ایسے رویوں کی تردید کرتا ہے جس میں ظلم ہو اور جس میں بربریت ہو اور جس میں جارحیت ہو، تو ان کو اگر کنڈیمڈ کرتا ہے تو پھر میں قرآن کریم کی روشن آیات میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ دین نہیں ہے، الہی دین اور ہے جو انسانی عظمت کو برقرار رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہی پڑھ لیں، حجۃ الوداع کا موقع پر کیا فرمایا کہ مسلمانوں میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا۔ صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے من تن کے اندر رسالت کا نور ہو اور الوہیت کی عظمتیں جگمگا رہی ہوں اور وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، وہ کافر کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے تو مجھے اس چیز کا خدشہ ہے کہ تم حد کفر تک نہ پہنچ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کوئی علاقائی، کوئی شخصی، کسی قسم کی جو تقسیمات تھی، جو تصورات تھے، جو اس کلچر کے اندر موجود تھے، جو اونچ نیچ جہاں وہ مطلب معاشرت کے عدم استحکام کے لیے جو دوائیات تھے، ان کو کنڈیم کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، اور پھر سود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو پاؤں کے نیچے رونتا ہوں۔ جو چیز حضور پاؤں کے نیچے رونتے ہیں اس کو بنو امیہ شوق سے کھاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، حق سمجھتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر ہاتھ اٹھانا، زبان درازی کرنا اور ان کی عزت آبرو ریزی کرنا حرام قرار دیا ہے خدا نے بھی اور رسول خدا نے بھی، تو پھر جن چیزوں کو خدا اور رسول خدا نے حرام کیا ہے انہی چیزوں کو بنو امیہ نے حلال کیا ہے۔ یہ ہے اموی دین۔ میرے ساتھیوں، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، معاویہ کا نہیں پڑھا، اس لیے امت بیدار ہو جائے، اموی دین سے اور اموی دین والوں سے الگ ہو جائے اور نبوی دین کی حرمت میں آ جائے۔ یہ جو تشریحات ملا کر رہا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے خدا پر جھوٹ بولا ہوا ہے، اور ہزاروں حوالے قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں اور جناب والا احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، اور رسول پر جھوٹ بولا ہوا ہے۔ یہ انکار کیے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے پیٹ کی حد تک وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں۔
جب ان کا پیٹ آ جاتا ہے تو پھر یہ کسی حقیقت کو نہیں مانتے. اس لیے ملا اعظم سے امت جان چھڑائے، اور جو الہی نظام ہے، جو فطری نظام ہے، قدرت کا نظام ہے، رسالت کا نظام ہے، نظام مصطفیٰ ہے، اور خلافت راشدہ کی حرمت ہے، اور ولایت مولا کائنات کا نظام ہے. قربان جائیں مولا کائنات کے. کیا ارشاد فرمایا یار ایک ہے انسانی اخوت اور ایک ہے ایمانی اخوت، دونوں اخوتوں کو برقرار رکھنا لازم ہے. جو ذمہ دار ہو سلطنت کا اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسا کرے. میں پوچھتا ہوں ملا اعظم سے کہ کس اخوت کا لحاظ رکھا ہے بنو امیہ نے؟ مجھے اس کی نشاندہی چاہیے.